یتیموں کا مال مت کھایا کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمائی جو یہاں آئی ہے، لیکن اماں کے پارے میں اور بلکہ ابھی دوسری رکعت میں جو سورت پڑھی گئی ہے اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور بھی بہت ساری روایات اس طرح کی موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، بہت سی آیتیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ یہ منع کیا ہے کہ یتیموں کے مال کو مت کھاؤ۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ یتیم تو بہت بات کی بات رہ گیا، اب تو زبردستی جو یتیم نہ ہو اس کا بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یتیم پر کون رحم کھا رہا ہے؟ 100 میں سے 2 نکل جائیں جو یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھ دیں، ورنہ اب تو جہاں دیکھتے ہیں چاہے وہ یتیم ہو یا نہ ہو اس کا باپ بھی زندہ ہے، بلکہ خود اس کے باپ سے چھین لیتے ہیں اگر دیکھا کہ مجھ سے کمزور ہے۔ اب تو وہ دور آ گیا۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ بچہ یتیم نہیں ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، بلکہ یتیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نابالغ ہو۔ نابالغ اگر ہے اور باپ کا انتقال ہو جائے تب تو وہ شریعت کی نظر میں یتیم کہا جائے گا، اور اگر نابالغ نہیں ہے، بالغ ہو چکا ہے اور باپ کا انتقال ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں، پھر تو وہ خود باپ بن گیا، یعنی باپ کے درجے کو تو پہنچ گیا بالغ ہونے کے بعد۔ اب وہ شادی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے باپ بھی بنا دے۔ لہٰذا یتیمی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو اور اس وقت اس کے باپ کا انتقال ہو۔ ماں کے انتقال کر جانے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کی کفالت، بچوں کے کھان پین کی ذمہ داری ماں کے اوپر نہیں ہے۔ شریعت نے جو یہ بار ڈالا ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے، باپ کے اوپر ڈالا ہے۔ ماں کے ذمہ ان کے کھان پین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں کو صرف اخلاقی اعتبار سے اور شریعت یہ ترغیب دیتی ہے کہ وہ بچوں کی فقط تربیت کرے اپنے پاس رکھ کر، کیونکہ باپ تو باہر رہتا ہے اور کمانے دمانے میں لگتا ہے، تو ماں صرف تربیت کرے گی، باقی کھان پین کی اس کی کفالت کی ذمہ داری باپ کے سر ہوگی۔ اس لیے باپ کے انتقال کر جانے سے بچہ یتیم ہوگا، ماں کے انتقال کر جانے سے بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ ان کے مال کھانے کا، تو مال تو یتیم کا ہو یا غیر یتیم کا ہو، مال تو کسی کا ہی نہیں کھانا چاہیے۔ قیامت کے دن اتنا سنگین عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کے چند سالہ زندگی کے چکر میں دوسروں کے مال ہڑپ کرتے پھرتے ہیں۔ احساس کرنا چاہیے، آج میں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، آج ہی کسی کے 10 روپے مارے ہیں، 20 روپے مارے ہیں، 1000 روپے مار لیے، مان لو 1 کروڑ بھی مان لیے، کیا گارنٹی ہے کہ انہیں 1 کروڑ روپے کا 1 روپیہ بھی میں استعمال کر سکوں گا اپنی مفاد کے خاطر؟ یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ تجربے کار ہیں، آپ نے دنیا دیکھی، آپ کی نظروں میں ہو کہ جنہوں نے آج ہی بے ایمانی کی کل صبح نہ دیکھ سکے، آج ہی شام میں جو ہے وہ لڑتے لڑتے زمین کے کھوڑ کے اوپر لڑتے لڑتے سوئے ہیں، اور شام کو خبر آئی کہ چل دیا اللہ پور، پہنچ گئے، دنیا سے گزر گئے۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو ذرا سی بات پر یا 10-20 روپے کسی کے مارنے یا ان پر یہ سب بے وقوفانہ حرکتیں ہوتی ہیں، سکون کی زندگی گزاریں۔ جہاں اپنا پیسہ مر رہا ہو وہاں یہ سوچ لیں بھائی اگر یہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملے گا تو یہاں نہ ملے گا، ارے اوپر تو ملے گا ہی، پتہ نہیں میں کل تک زندہ رہوں نہ رہوں۔ اور اگر کسی کا مارنے کا دل چاہ رہا ہو
تو پھر وہاں بھی انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے مار لیا، لیکن میں اس پیسے کا مار کے کروں گا کیا؟ کوئی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ذرا اپنے دماغ پر یہ زور ڈال لے، کوئی باپ یہ بتائے کہ اس نے آج تک کسی کا پیسہ مار کر خود مفاد اپنا خود فائدہ کیا ہو؟ کوئی نہیں کرتا، سب اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اولاد سبحان اللہ اتنی اچھی ہو رہی ہے اس دور کی کہ وہ بعد مرنے کے، ہم تو اب دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے بارے میں کیا یقین کر لیں، وہ بعد باپ کے مرنے کے، وہ باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب باپ ہی دادا کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو بیٹا تو باپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت پاک صاف زندگی گزارنی چاہیے، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔